بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاک ایشیا مشن عمران سیریز ناول بائی ظہیر احمد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ میں تمہاری آنتیں باہر نکال دوں گا۔ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں نے کتوں کو نہ کھلا دیے تو میرا نام ریڈ ولف نہیں۔ ریڈ ولف نے ہاتھ پھیلا کر جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، چلو کوئی بات نہیں، تمہارا نام اگر ریڈ ولف نہیں تو میں بلیک ڈاگ اور وائٹ ڈاگ رکھ لوں گا۔ عمران نے کہا، اور پھر ریڈ ولف کو تو واقعی پتنگے لگ گئے۔ اس نے انتہائی غضبناک انداز میں عمران پر چھلانگ لگائی تھی، مگر وہ عمران ہی کیا جو اس کی زد میں آ جاتا۔ جیسے ہی ریڈ ولف نے اس پر چھلانگ لگائی اور اڑتا ہوا اس کے قریب آیا، اسی لمحے عمران اپنی جگہ سے اچھلا۔ اس نے اچانک گھوم کر اپنی لات ریڈ ولف کے سینے پر دے ماری۔ ریڈ ولف کا جسم فضا میں ہی پلٹنے کھا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ الٹ کر گرتا، اس نے بھی نہایت ذہانت سے کام لیتے ہوئے ایک اور کلا بازی کھائی اور دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر کلا بازیاں کھاتا ہوا اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ بہت خوب، اسے اس انداز میں خود کو سنبھالتے دیکھ کر عمران نے تعریفی لہجے میں کہا، مگر ریڈ ولف کی آنکھوں میں جیسے غصے اور نفرت کے چراغ جل اٹھے تھے۔ وہ ایک بار پھر انتہائی غضبناک انداز میں عمران کی طرف جھپٹا تھا۔ اس نے عمران کو ڈوج دینے کے لیے اس پر جھپٹا مارا تھا۔ عمران نے اس کے ڈوج میں آتے ہوئے جھک کر ایک طرف ہونا چاہا، مگر اسی لمحے ریڈ ولف نے زمین پر گر کر عمران کے پہلو میں ٹانگیں مار کر اسے دور اچھال دیا۔ عمران فضا میں اچھل کر پشت کے بل زمین پر گرا تھا۔ اس سے پہلے کہ عمران اٹھتا، ریڈ ولف جنگلی بھینسیں کی طرح ٹکراتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اس نے عمران کی گردن پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر پیچھے دھکیلا اور اچھل کر گھومتے ہوئے عمران کے سینے پر لیفٹ ہک دے مارا۔ عمران ایک دھماکے سے پیچھے دیوار سے جا ٹکرایا اور ایک بار پھر الٹ کر گر پڑا۔ ریڈ ولف نے چھلانگ لگائی اور اڑتا ہوا عمران پر آ پڑا۔ اس کے دونوں ہاتھ عمران کی گردن پر جم گئے اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی گردن واقعی کسی آہنی شکنجے میں آ گئی ہو۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اکڑا کر ریڈ ولف کی پسلیوں میں دے ماری۔ ریڈ ولف کے حلق سے ہلکی سی کراہ نکلی اور ایک لمحے کے لیے اس کی گرفت عمران کی گردن پر ڈھیلی ہو گئی۔ عمران کے لیے یہ موقع کافی تھا۔ اس نے پوری قوت سے ریڈ ولف کو اچھال دیا اور کروٹ بدل کر یوں تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا جیسے فرش پر لگے ہوئے اسپرنگوں نے اسے اچھال دیا ہو۔ ریڈ ولف نے بھی اٹھنے میں دیر نہ لگائی تھی۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں غصے اور نفرت سے بگڑی ہوئی تھیں۔ اس نے زمین پر لوٹ لگائی اور عمران کے قریب آ کر پوری قوت سے عمران کے پیٹ میں مکہ مارنے کی کوشش کی، مگر عمران تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ ریڈ ولف کے مکے ہوا میں ہی لہرا کر رہ گئے۔ بہت خوب، ہوا میں موجود مکھیوں کو مکے مار رہے ہو یا مجھے؟ عمران نے مسکرا کر اسے مزید غصہ دلاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر ریڈ ولف کی آنکھوں میں واقعی شعلے چمک اٹھے اور پھر اس نے عمران پر نہایت خوفناک انداز میں اور اندھا دھند حملے کرنے شروع کر دیے۔ عمران ادھر ادھر اچھل کود کر کے خود کو اس کے حملوں سے بچا رہا تھا اور ریڈ ولف اس پر جملے کستا ہوا اسے غصے پر غصہ دلاتا جا رہا تھا۔ شدید غصے کی وجہ سے ریڈ ولف کی حالت واقعی خراب ہو گئی تھی اور اس کے حملوں میں بھی شدید شدت آ گئی تھی، مگر غصے میں اسے خود بھی نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس لیے عمران اس کے حملوں سے خود کو آسانی سے بچا رہا تھا۔ ایک بار جو ریڈ ولف نے اچھل کر عمران کے سینے پر فلائنگ کک مارنے کی کوشش کی تو عمران نے ایک طرف ہٹتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے کمر سے پکڑ لیا۔ ریڈ ولف کا جسم ایک لمحے کے لیے پنکھے کے پروں کی طرح گھوما، پھر اڑتا ہوا دور جا گرا۔ اس بار اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکل گئی تھی۔ زمین سے اٹھتے ہوئے اس نے اچانک جیب میں ہاتھ ڈال کر مشین پستل نکال لی۔ اسے جیب سے مشین پستل نکالتے دیکھ کر عمران نے چیتی کی پھرتی سے اس پر چھلانگ لگا دی اور اسے رگیدتا ہوا نیچے جا گرا۔ ریڈ ولف کے ہاتھ سے مشین پستل نکل کر دور جا گرا تھا۔ عمران نے بھی اب شاید اس لڑائی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ زمین پر گرا کر اس نے ریڈ ولف کے چہرے پر تابڑ مکے برسانے شروع کر دیے اور ریڈ ولف کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ہونٹ پھٹ گئے تھے اور ناک سے بھی خون پھوٹ نکلا تھا۔ عمران اسے چھوڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھو ریڈ ولف، اٹھو، تم خود کو دنیا کے سب سے طاقتور اور خطرناک انسان سمجھتے ہو نا؟ اٹھو اور میرا مقابلہ کرو۔ کیا ہوا تمہاری مردانگی کو؟ اٹھو۔ عمران نے اسے جوش دلاتے ہوئے حلق کے بل گراتے ہوئے کہا۔ ریڈ ولف کا سارا چہرہ خون سے سرخ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ بھیانک اور خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ عمران کے جوش دلانے پر وہ ہاتھوں اور پیروں کے بل اٹھا اور پھر کھڑا ہو گیا، مگر اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے اس نے بے تحاشا شراب پی رکھی ہو۔
اس کے پیر بری طرح سے ڈگمگا رہے تھے۔ وہ جیسے ہی اٹھا عمران اچھلا اور اس نے دونوں پیر جوڑ کر پوری قوت سے ریڈ ولف کے سینے پر مار دیے۔ ریڈ ولف اچھل کر پشت کے بل دیوار سے جا ٹکرایا اور پھر ایک دھماکے سے نیچے آ گرا۔ وہ جس جگہ گرا تھا وہاں اس کا مشین پستل گرا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ عمران حرکت کرتا، ریڈ ولف نے جھپٹ کر مشین پستل اٹھا کر اس کا رخ عمران کی طرف کر دیا۔ عمران ایک جھٹکے سے اپنی جگہ رک گیا۔ بس عمران، بس، اب آگے مت بڑھنا، تم واقعی انسان نہیں ہو۔ مجھ جیسے طاقتور انسان کو زیر کر کے تم نے واقعی ثابت کر دیا ہے کہ تم سچ مچ بہترین فائٹر اور دنیا کے سب سے خطرناک انسان ہو۔ تمہاری بہادری، دلیری اور تمہاری ذہانت کا میں واقعی دل سے قائل ہو گیا ہوں۔ میں پاکیشیا کے لوگوں کو بے حد پسماندہ، احمق اور بیوقوف سمجھتا تھا، مگر تم سے ٹکرانے کے بعد میرا نظریہ ہی بدل گیا ہے۔ جس ملک میں تم جیسے بہادر، نڈر اور ذہین انسان ہو سکتے ہیں، وہ ملک پسماندہ، بیوقوف اور احمقوں کا ملک کیسے ہو سکتا ہے؟ تم سے جیتنا واقعی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ مگر میرا نام اسٹارک ہے، جسے دنیا ریڈ ولف کے نام سے جانتی ہے۔ ریڈ ولف سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر شکست برداشت کرنا ریڈ ولف کی فطرت میں نہیں ہے، اور اس قدر خوفناک شکست آج سے پہلے ریڈ ولف نے کبھی نہیں کھائی۔ یہ شکست ریڈ ولف کی زندگی کی پہلی اور آخری شکست ہے۔ اس شکست کے بعد ریڈ ولف زندہ نہیں رہ سکتا، کبھی نہیں۔ ریڈ ولف نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے اس انداز میں کہا کہ عمران واضح طور پر چونک اٹھا۔ ریڈ ولف نے مشین پستل کی نال یک لخت اپنی پیشانی پر رکھ لی۔ ریڈ ولف، رک جاؤ، ریڈ۔ یہ دیکھ کر عمران بوکھلائے ہوئے انداز میں بجلی کی سی تیزی سے اس کی طرف جھپٹا، مگر ریڈ ولف ٹریگر دبا چکا تھا، اور ٹریگر دبتے ہی اس کے سر کو جھٹکا لگا اور مشین پستل کی گولی ریڈ ولف کے سر میں سوراخ کرتی ہوئی دوسری طرف سے نکل گئی۔ عمران ایک جھٹکے سے رک گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ریڈ ولف کے بے حس و حرکت جسم کو دیکھنے لگا۔ اسے شاید خواب میں بھی یہ توقع نہ تھی کہ ریڈ ولف جیسا مجرم ایسا بھی کر سکتا تھا۔ واقعی تم بے حد بہادر اور دلیر آدمی تھے ریڈ ولف۔ شکست کھا کر خود کو اس طرح ہلاک کر لینا واقعی تم جیسے بہادر اور دلیر آدمی کا ہی شیوا ہے۔ مجھے حیرت تھی کہ پہلے تم بزدلوں کی طرح کیوں بھاگ گئے؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، لیکن ریڈ ولف برائے اس کی بات کا کیا جواب دیتا؟ وہ تو ہمیشہ کے لیے ساکت ہو چکا تھا۔ عمران نے اس کا مشین پستل اٹھایا اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند ضرور تھا، لیکن باہر سے کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی، اس لیے دروازہ کھولتے ہی عمران باہر آ گیا، اور پھر اسے وہاں جو بھی گنڈا دکھائی دیا وہ اسے موت کے گھاٹ اتارتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ مارٹن اور اس کے سارے ساتھیوں کو ہلاک کر چکا تھا۔ ان سب کو ہلاک کر کے وہ فارم ہاؤس سے باہر آ گیا۔ فارم ہاؤس کے باہر دو گنڈے پہرا دے رہے تھے۔ عمران نے ان کو بھی گولیوں سے بھون ڈالا اور وہاں کھڑی ایک کار لے کر دانش منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ ٹرانسمیٹر سے اچانک زوں زوں کی آوازیں آنے لگیں، اور اس آواز کو سن کر میٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے سیکرٹ سروس کے ممبر یکدم خاموش ہو گئے اور چونک کر میز پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر کی جانب دیکھنے لگے۔ جب ٹرانسمیٹر پر بلب اسپارک کرنے لگا تو جولیا نے اٹھ کر اس کا بٹن دبا دیا۔ اسی وقت ٹرانسمیٹر سے ایکسو کی آواز آنے لگی۔ میرا خیال ہے آپ لوگ اس کیس کی تفصیلات سننے کے لیے بے قرار ہوں گے۔ یہ کیس نہایت عجیب و غریب نوعیت کا تھا۔ اسرائیل اور کافرستان نے اس بار ایک نہایت خطرناک مجرم جس کا نام اسٹارک تھا اور وہ خود کو ریڈ ولف کہتا تھا تو ہمارے ملک میں خوفناک کارروائی کرنے کے لیے بھیجا۔ ریڈ ولف ایک تو بہت بڑا سائنسدان تھا جو اپنے بنائے ہوئے ہتھیار دوسرے ملکوں کو تباہی کے لیے استعمال کرتا تھا۔ دوسرے اس کے پاس میگاسس کی ایسی طاقت تھی جس سے کام لے کر وہ کسی بھی شخص کو اپنے تابع کر لیتا تھا۔ یورپ میں اس نے اسرائیل کے چند ایجنٹوں کو ہلاک کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اسرائیل کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ اپنے ایجنٹوں کی ہلاکت اور شدید مالی نقصان کا اسرائیل کو شدید دھچکا پہنچا تھا۔ وہ ریڈ ولف سے اپنے شکست کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے ریڈ ولف کو ہلاک کرنے کے لیے قاتلوں کی ایک تنظیم بھیجی، مگر ریڈ ولف نے میگاسس عمل کے ذریعے ان قاتلوں کو اپنے تابع کر لیا اور انہیں الٹا اسرائیل میں کارروائی کرنے کے لیے بھیج دیا۔ ان کی خوفناک کارروائیوں اور بے جا قتل و غارت سے خوفزدہ ہو کر اسرائیل نے خود ہی اس تنظیم کو ختم کر دیا۔ اس پر ریڈ ولف کی غیر معمولی طاقتوں کا راز پوری طرح سے کھل چکا تھا۔ انہوں نے خوب غور و خوض کے بعد ریڈ ولف کو پاکیشیا سیکرٹ سروس اور خاص طور پر علی عمران سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا۔ اسرائیل پاکیشیا سیکرٹ سروس اور علی عمران کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتے ہیں، اور وہ ان کی صلاحیتوں سے بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ اگر ریڈ ولف اور علی عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کا مقابلہ کرا دیا جائے تو ان میں سے کسی ایک کی ہلاکت یقینی ہے۔ اسرائیل نے دوہری چال چلتے ہوئے اس کام کے لیے کافرستان سے خفیہ رابطہ کیا اور اسے ریڈ ولف کی پراسرار اور غیر معمولی طاقتوں کے بارے میں بتایا۔ ان دنوں پاکیشیا ایٹمی معاملات میں کافرستان سے بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ اس کا کافرستان کو شدید رنج ہے۔ اسرائیل نے ان کو بتایا کہ ریڈ ولف کو اگر وہ ہائر کر لیں تو وہ پاکیشیا کے ایٹمی پلانٹس اور لیبارٹریاں تباہ کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔
اسرائیل نے کافرستان کو واضح طور پر اپنے مفاد میں بھی بتا دیا تھا کہ وہ اس مقصد کے ساتھ ساتھ ریڈ ولف اور پاکستان سیکرٹ سروس کی ہلاکت بھی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کافرستان کو یہ آفر بھی کی تھی کہ وہ ریڈ ولف پر ہونے والی تمام اخراجات خود برداشت کریں گے۔ ریڈ ولف اگر واقعی پاکستان کے ایٹمی پلانٹس اور لیبارٹریاں تباہ کر دیتا ہے تو کافرستان کی طاقت کا گراف کئی گنا اونچا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان سیکرٹ سروس عمران کی سرکردگی میں کافرستان میں بھی کئی کارنامے سر انجام دے کر کافرستان کو شدید نقصان پہنچا چکی ہے، جس کا انتقام لینے کے لیے کافرستان بھی کب سے تلا بیٹھا تھا۔ ریڈ ولف کے بارے میں جان کر انہیں یقین ہو گیا کہ وہ نہ صرف پاکستان مشن یعنی پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دے گا، بلکہ اپنی طاقتوں سے پاکستان سیکرٹ سروس اور علی عمران کو بھی شکست دے دے گا، اور پھر اس مقصد کے لیے سارا پیسہ اسرائیل خرچ کر رہا تھا، اس لیے کافرستان کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے حامی بھر لیا اور اسرائیل سے کثیر رقم حاصل کر کے ریڈ ولف کو پاکستان مشن کے لیے ہائر کر لیا۔ ریڈ ولف کو نہایت خفیہ طریقے سے کافرستان بلایا گیا اور اسے پاکستان مشن کے لیے بریف کیا گیا۔ جس وقت ریڈ ولف میک اپ میں کافرستان جا رہا تھا، اس وقت سارمن کی چیف سیکرٹ سروس کے چیف سارگر نے اسے پہچان لیا اور اس جیسے خطرناک انسان کی ٹوہ میں لگ گیا کہ اس کا ایشیا اور خاص طور پر کافرستان میں کیا کام ہو سکتا ہے، کیونکہ ریڈ ولف کی ساری کارروائیاں صرف یورپ تک ہی محدود تھیں۔ ادھر ہمارے ایک فورن ایجنٹ کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ کافرستان نے ریڈ ولف جیسے خطرناک مجرم کو پاکستان میں کارروائی کرنے کے لیے خاص طور پر ہائر کیا ہے۔ اس نے اپنے ذرائع سے ریڈ ولف اور کافرستان کے اعلیٰ حکام کے درمیان ہونے والی میٹنگز کو ریکارڈ کر لیا اور ایک مائکرو فلم بنا کر پاکستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ مگر کافرستان کو معلوم ہو گیا کہ انہوں نے ریڈ ولف کے ساتھ مل کر پاکستان کے لیے جو مشن ترتیب دیا ہے اسے کوئی پاکستانی ایجنٹ ریکارڈ کر چکا ہے۔ تحقیقات کرنے پر اس کی بات تصدیق ہو گئی۔ انہوں نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے ہمارے ایجنٹ جس کا نام میجر یاور تھا کو ٹریس کر لیا۔ اس سے پہلے کہ میجر یاور اس فلم کو ہم تک پہنچاتا، اسے پاکستان میں اس وقت ہلاک کر دیا گیا جب وہ فلم لے کر دارالحکومت آ رہا تھا۔ ادھر سارمن سیکرٹ سروس کے فورن ایجنٹ کو صرف اس قدر ہی معلوم ہوا تھا کہ ریڈ ولف کو کافرستان نے پاکستان کے خلاف کسی خطرناک مشن کے لیے ہائر کیا ہے۔ جب اس نے ریڈ ولف اور اس کے ساتھیوں کو میک اپ میں پاکستان روانہ ہوتے دیکھا تو اس نے اپنے چیف کو اس کی اطلاع دی، اور چیف نے ایک دوست ہونے کے ناطے مجھے ریڈ ولف کی پاکستان آمد کی اطلاع دے دی، جس پر میں نے تم لوگوں کو ریڈ الرٹ کر دیا۔ اس طرف کافرستان نے ریڈ ولف کو پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کی تباہی کے لیے بھیجا تھا، تو دوسری طرف انہوں نے ریڈ ولف کو کافرستانی فورن سروس کے چیف سریندر کمار کے ذریعے اصل حقیقت بھی بتا دی کہ اسے پاکستان مشن پر کافرستان نے نہیں بلکہ اسرائیل نے بھیجا ہے۔ سریندر کمار نے ریڈ ولف کو جان بوجھ کر پاکستان سیکرٹ سروس اور علی عمران کے کارناموں کی تفصیل بتانا شروع کر دی۔ ان کا مقصد اصل میں ریڈ ولف کو جوش دلانا تھا کہ ریڈ ولف شدید غصے میں آ کر نہ صرف پاکستان مشن پر بھی کام کرے گا بلکہ پاکستان سیکرٹ سروس اور علی عمران کا بھی خاتمہ کر دے گا۔ کافرستان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ ریڈ ولف سب کچھ برداشت کر لے گا مگر اپنے سامنے کسی کی تعریف بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پاکستان سیکرٹ سروس X2 اور علی عمران کی تعریفیں سن کر ریڈ ولف کا واقعی غصہ آ گیا اور اس نے سریندر کمار کو واضح طور پر کہہ دیا کہ اس کے سامنے پاکستان سیکرٹ سروس X2 اور علی عمران کوئی حیثیت نہیں رکھتے، انہیں ختم کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ساتھ ہی اس نے سریندر کمار کو واضح طور پر بتا دیا کہ وہ ان کے مشن پر بھی کام کرے گا، بلکہ پہلے وہ علی عمران اور X2 اور پاکستان سیکرٹ سروس سے ٹکرائے گا اور ان سب کو یا تو ہلاک کر دے گا یا پھر اپنے میگناسس طاقتوں سے انہیں اپنا غلام بنا لے گا۔ کافرستان نے ریڈ ولف کو مدد کے لیے پاکستان میں گنڈوں کے 3 بڑے گروپس کی ٹپ دی تھی، ایک رونی گروپ، ایک جگر گروپ اور تیسرا مارٹن گروپ تھا۔ روز کلب کی مادام روزی سے اس کے پرانے تعلقات تھے جو پاکستان میں اس کے لیے بہت کارآمد ہو سکتی تھی۔ بہرحال پاکستان مشن پر کام کرنے کے لیے ریڈ ولف نے کافرستان سے چند ایسی مشینیں اسمگل کروا کر منگوا لیں جن سے وہ خطرناک راکٹ بھی تیار کر سکتا تھا اور وہ انہیں فائر بھی کر سکتا تھا۔ ان راکٹوں کو فائر کرنے کے لیے اسے کسی ایسی شخص کی تلاش تھی جس کا ایٹمی تنصیبات میں آنا جانا ہو۔ وہ اس شخص کے جسم میں ایک خاص قسم کی ڈیوائس فٹ کرنا چاہتا تھا۔ تحقیقات کر کے اسے معلوم ہوا کہ ان دنوں ایٹمی ریسرچ سینٹر کا چیف ڈاکٹر عبدالصمد اپنی رہائش گاہ پر آیا ہوا ہے۔ ریڈ ولف نے ڈاکٹر عبدالصمد کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تم لوگ اپنے اپنے طور پر آگے بڑھتے رہے مگر سب سے پہلے صفدر ریڈ ولف کے دام میں آ گیا۔ ریڈ ولف نے صفدر کو ایک خاص طریقے سے اپنے تابع کر لیا اور پھر صفدر کو استعمال کر کے باقی سیکرٹ سروس کے ممبروں کو بھی اپنے تابع کر لیا۔ تم لوگوں نے ریڈ ولف کے زیر اثر ہو کر میرے ساتھ جس انداز میں بات کی تھی، میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں تم سب کو وہیں ختم کر دوں، مگر میں جانتا تھا کہ تم لوگ مکمل طور پر ریڈ ولف کے زیر اثر ہو۔
اس لیے میں نے تمہیں بے ہوش کر کے بلیک روم میں ڈال دیا اور پھر تمہیں بے ہوش کر کے میں نے تم پر سے ریڈ ولف کا اثر ختم کیا۔ ادھر علی عمران اپنے طور پر کام کرتا ہوا ریڈ ولف تک پہنچ گیا۔ اس نے ریڈ ولف کے ساتھ خوفناک فائٹ کی جس میں شکست کھا کر ریڈ ولف دل برداشتہ ہو گیا اور اس نے خودکشی کر لی۔ اس طرح یہ کیس ختم ہو گیا۔ ایکسو نے سیکرٹ سروس کو تفصیل کے ساتھ سارے واقعات بتاتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں تک ہال میں خاموشی چھائی رہی۔ کوئی سوال؟ چند لمحوں بعد ایکسو کی آواز پھر ابھری۔ سر، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ہمارا فورن ایجنٹ میجر یاور جو میٹنگ کی فلم بنا کر لایا تھا، اس فلم کا کیا ہوا؟ میجر یاور کی گاڑی کو راکٹ مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ فلم اس نے اپنی گھڑی میں چھپا رکھی تھی۔ اس کی کار کے ساتھ ساتھ وہ گھڑی بھی تباہ ہو گئی تھی۔ ایکسو نے جواب دیا۔ چیف، ریڈ ولف نے ہمیں اپنی بس میں کیوں کیا تھا؟ جولیا نے پوچھا۔ وہ تمہارے ذریعے ملک میں دہشت گردی کروانا چاہتا تھا، ایکسو نے مبہم سا جواب دیا۔ اصل میں عمران نے سیکرٹ سروس کو بلیک روم میں جب ہوش میں لا کر ان پر سے ریڈ ولف کی آنکھوں کے اثرات ختم کیے تھے تو اس نے ان کے دماغوں سے یہ بھی محو کر دیا تھا کہ وہ ریڈ ولف کے حکم سے ایکسو کے ساتھ کیا سلوک کرنے آئے تھے۔ اگر وہ انہیں بتا دیتا کہ انہوں نے ایکسو کے سامنے کیسے کیسے باغیانہ جملے ادا کیے تھے تو لامحالہ ایکسو کو اپنی ساکھ رکھنے کے لیے انہیں کوئی نہ کوئی سزا دینا پڑتی تاکہ اس کا رعب و دبدبہ ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں پر حاوی رہتا۔ چیف، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم صفدر کی ایک کال پر دوڑے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے اور اس کا بدلا ہوا انداز دیکھ کر بھی ہمیں کچھ سمجھ نہ آیا۔ حالانکہ صفدر کے پاس جانے سے پہلے ہمیں خاص طور پر آپ کو اطلاع دے دینی چاہیے تھی۔ اس کے لیے ہم آپ سے شرمندہ ہیں۔ جولیا نے معذرت خواہانہ لہجہ اختیار کیا۔ سب سے بڑی غلطی چوہان اور خاور نے کی تھی۔ جب میں نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ کیٹی کی لاش کو لے کر میرے پاس پہنچیں تو صفدر کی کال کو انہوں نے کیوں اہمیت دی اور مجھے بتائے بغیر وہاں کیوں چلے گئے؟ ایکسو نے گراتے ہوئے کہا۔ ایکسو کی بات سن کر چوہان اور خاور کے رنگ زرد پڑ گئے۔ چیف، اصل میں ہم جہاں سے کیٹی کی لاش لا رہے تھے وہاں سے وہ علاقہ بہت قریب تھا جہاں سے صفدر نے ہمیں کال کی تھی۔ صفدر نے ہمیں جو صورتحال بتائی تھی اس کے مطابق اسے ہماری اشد ضرورت تھی، اس لیے ہم اس کی طرف چلے گئے۔ بہرحال یہ تمہاری پہلی غلطی ہے، اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن دوبارہ کسی کیس میں ایسا ہوا تو کوئی بھی میرے عتاب سے نہیں بچ سکے گا۔ اب تمہیں کچھ اور پوچھنا ہو تو عمران سے پوچھ لو، ایکسو نے کہا اور پھر ٹرانسمیٹر سے اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ ایکسو سے معافی کا سن کر خاور اور چوہان کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ جیسے ہی ایکسو نے رابطہ منقطع کیا وہ سب عمران کی جانب دیکھنے لگے جو آنکھیں بند کیے کرسی کی پشت سے سر ٹکائے یوں پڑا تھا جیسے گہری نیند سو رہا ہو۔ عمران صاحب، آپ ہمیں مزید تفصیل بتائیں، صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، مگر عمران نے آنکھیں نہ کھولیں۔ عمران صاحب، عمران صاحب! ممبروں نے عمران کو زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دیں اور عمران جیسے ہڑبڑا گیا۔ کیا ہوا؟ کیا ریڈ ولف پھر زندہ ہو کر واپس آ گیا ہے؟ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے اس انداز پر ممبر ہنس پڑے۔ عمران صاحب، پلیز سنجیدگی سے ہمارے چند سوالوں کے جواب دیں جو ہمیں شدید الجھائے ہوئے ہیں۔ صفدر نے سنجیدگی سے کہا۔ پوچھو، میں سنجیدہ ہوں۔ عمران نے سنجیدہ ہونے کے لیے ایسا منہ بنا لیا جسے دیکھ کر ممبر ایک بار پھر ہنسنے پر مجبور ہو گئے۔ عمران صاحب، ہپناٹزم کے عمل کے لیے عام طور پر پہلے عامل معمول کو عارضی نیند دیتا ہے اور پھر اس کے ذہن پر اپنی مرضی کا کام کرتا ہے۔ اس دوران خاص طور پر پرسکون ماحول کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر اتفاقاً معمولی زخمی ہو اور اس کے زخم میں ٹیسیں اٹھ رہی ہوں تو عامل کا معمول پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن اسٹارک نے عمل کرتے سے پہلے میری گردن پر کوئی انجیکشن اور میری ران پر چاقو کا گہرا زخم لگایا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھ پر عمل کیا تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں اس قدر شدید تکلیف میں ہونے کے باوجود ریڈ ولف کے عمل کا مجھ پر اور باقی ممبروں پر اثر کیسے ہو گیا؟ ان سب کو بھی تو ریڈ ولف نے اسی انداز میں اپنا معمول بنا لیا تھا۔ میگناسس کا عمل ہپناٹزم سے ملتا جلتا ضرور ہے مگر اس کا عمل ہپناٹزم سے الگ اور مختلف ہوتا ہے۔ اس کے لیے ٹیلی پیتھی کی طرح شمع بینی اور صورت بینی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے عمل کرنے پڑتے ہیں اور پھر برسوں کی ریاضت کے بعد کہیں جا کر کوئی اس عمل میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس عمل میں کامیاب ہونے والا ہپناٹزم کے عمل کرنے والے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے اور اگر وہ کسی طاقتور سے طاقتور انسان کو زخمی کر کے اس کے ذہن میں بھونچال مچا دے تو وہ معمول کے ذہن پر فوری طور پر قبضہ جما لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کا اثر بھی دیر تک قائم رہتا ہے۔ اس عمل میں معمول کو سلانے اور جگانے کا عمل نہیں کرنا پڑتا۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا ریڈ ولف نے تمہارے ساتھ ایسا عمل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا تمہیں معلوم تھا کہ ریڈ ولف کے پاس ایسی کوئی غیر معمولی طاقت ہے؟ اگر معلوم تھا تو اس کے بارے میں تم نے یا چیف نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ جولیا نے ایک اہم نقطہ اٹھاتے ہوئے کہا۔
اس کی غیر معمولی صلاحیت کے بارے میں مجھے اور چیف کو بہت بعد میں معلوم ہوا۔ تمہیں اس وقت کیا بتایا جا سکتا تھا، کیونکہ اس وقت تک تم مکمل طور پر اس کے ٹرانس میں آ چکے تھے۔ وہ مجھ پر بھی عمل کر ڈالتا، مگر میں نے خود کو اس سے قبضے میں آنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ عمران صاحب، ریڈ ولف کے ٹرانس میں آنے کے بعد ہمارا کیا رویہ تھا، ہم کیا کرتے پھر رہے تھے، کسی اور کا تو پتہ نہیں، البتہ جولیا میرے سر پر سوار ہو گئی تھی کہ میں آج ہی تم سے شادی کروں گی، کیونکہ تنویر نے اسے بہن بنا کر ایسا کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ عمران نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ عمران کی بات سن کر سیکرٹ سروس کے ممبر کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے، جبکہ تنویر عمران کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا، اور جولیا کی آنکھوں میں ایسی حیرت ابھر آئی تھی جیسے وہ عمران سے کہنا چاہتی ہو کہ اگر اس نے ایسا کہا تھا تو عمران نے اس کی معصوم سی خواہش کو پورا کیوں نہیں کیا تھا۔ ختم شد۔